الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ وہم اور خوف خود ایک بیماری ہے۔ ماہرین نفسیات کا اس بات پر اتفاق ہے کہ معمولی مرض میں مبتلا کسی مریض کو اگر ڈاکٹر اس کی تکلیف بڑھا چڑھا کر پیش کرے گا تو عین ممکن ہے کہ یہی خوف اس کی ہلاکت کا سبب بن جائے۔ اس کے برعکس معالج کی طرف سے دیا گیا حوصلہ اور اعتماد جسم میں پہلے سے موجود فطری دفاعی قوتوں کو بیدار کرتا ہے، خصوصاً جب اعتماد اور حوصلہ کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہو تو نصرت الہیہ شامل حال ہو جاتی ہے جس کا تصور بھی ممکن نہیں۔ کرونا وائرس کے بارے میں پھیلائے گئے خوف ہراس اور بدحواسی کا ہی نتیجہ ہے کہ مریض اگر کسی دوسری بیماری سے بھی مر جاتا ہے تو اسے بھی کرونا کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بین الاقوامی سطح پر اس سنگینی کو جس انداز میں دل و دماغ پر مسلط کیا جا رہا ہے، اس سے یہ خدشہ بھی حقیقت بنتا نظر آ رہا ہے کہ خدا نخواستہ یہ سب کسی بڑے دجالی فتنے کا پیش خیمہ نہ ہو۔ اس صورتحال میں نیک سیاستدانوں، حکمرانوں، معزز علماء کرام اور مشائخ سے درخواست ہے کہ احتیاطی تدابیر کے نام پر لوگوں کو اوہام میں مبتلا نہ کریں اور نہ ہی عوام الناس کو رجوع اللہ کے مواقع اور مساجد سے دور کرے، خصوصاً وہ قابل احترام علماء کرام جو صاحب اقتدار کے حکم سے پہلے ہی ایسا رویہ اختیار کر لیتے ہیں کہ اس میں اولی الامر کی اطاعت کے عنوان سے گویا وہ احتیاطی تدابیر کے بہانے تندرست مسلمانوں کو بھی مساجد اور دینی حلقوں سے دور رہنے کی ترغیب دے رہے ہوں۔ ان علماء کرام کو چاہیے کہ ایسے بیانات سے احتراز کریں، ورنہ خدشہ ہے کہ کل یہی دلیل مستقلاً دینی مراکز، مساجد اور دینی مدارس کی بندش کا سبب نہ بن جائیں۔ برسر عام اور بے خوف و خطر حق بات کہنا احیاء امت کے لیے جتنا ضروری ہے اتنا ہی بلکہ اس سے بڑھ کر مقتدا اور پیشوا لوگوں کا حساس مواقع میں بلا تحقیق بولنا اور مغربی دجالی میڈیا کی افواہوں پر فیصلے کرنا نہایت خطرناک اور گمراہ کن ہے۔